ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی واہ کر بابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میری بیٹی تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ مومن کو اگر موت کے وقت تکلیف ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ تکلیف اگر صبر کرتا ہے اس تکلیف میں تو یہ تکلیف جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسواک کی اہمیت کو آپ نے اندازہ لگا لیا، جس کو اللہ کے رسول نے انتقال کے وقت بھی نہیں چھوڑا، اتنی محبت اس مسواک سے آپ کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ مسواک کو اپنے کان میں لگا کر رہتے تھے، جیسی اذان کا وقت ہوتا تھا یا نماز کا، آپ فوراً مسواک کو کان سے نکالتے تھے اور دانتوں پہ رگڑتے تھے اور فوراً مسواک کرنے کے بعد مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اپنی امت کے لیے رحم و کرم کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کی اوپر مشکل نہ ہوتا، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میرے امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، حکم دیتا، نبی کا حکم فرض ہو جاتا، میں اپنی امت پر فرض کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ لولا نشق علی امتی، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا میری امت پر بڑا مشکل کام ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگ تو پیڑوں سے درختوں سے لے لیں گے، بیچوں بیچ شہر میں رہنے والی آبادی یہ مسواک کہاں سے لاتی پھرے گی، کہاں سے لائے گی؟ اب جہاں دور دور تک درختوں کا پتہ بھی نہیں ہے، کہاں سے مسواک توڑتی پھرے گی، وہ کہاں سے مسواک لائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر یہ مشکل ہے ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کریں، اس لیے میں ان کو حکم نہیں دے رہا ہوں۔ مسواک کی بہت اہمیت بتائی ہے، لیکن میرے بھائیو آپ نے فرض نہیں کیا، فرض اگر کر دیتے تو آج کتنا مشکل ہوتا۔ حافظ احمد ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر، اللہ کے رسول کا مسواک کا فرض نہ کرنا یہ امت پر شفقت ہے، امت پر رحمت ہے۔ اگر آپ مسواک فرض کر دیتے تو امت کو کتنی دشواری ہوتی اور کتنی پریشانی ہوتی، سوچیں ہم اور آپ، کتنی دقت ہوتی مسواک اگر فرض ہو جاتی تو۔ آئیے ایک اور ناحیے سے دیکھیے، ایک اور نظریے سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ نکلے ہی نہیں، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں نکلے، حکم دیا اپنے اپنے گھر پہ پڑھ لو، اکیلے اکیلے پڑھ لو۔ اور بعد میں جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمیں روزانہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے نہیں پڑھائی، آپ نہیں آئے۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق، میں دیکھ رہا تھا تمہارا انتظار، میں نے کہا اکیلے اکیلے پڑھ لو، اپنی خود جماعت کر کے پڑھ لو۔ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر لگا، مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے 1-2 دن اور جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھا دی تو کہیں اللہ کی طرف سے جبرائیل اس نماز کی فرضیت کا حکم لے کر نازل نہ ہو جائیں اور اس نماز کو فرض نہ قرار دے دیں۔ اگر یہ نماز فرض ہو جائے گی تو تمہارے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ اس لیے فرض نہیں پڑھایا،
بعد میں نہیں نکلا, مجھے خدشہ ہوا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. کیا اللہ کے رسول کے اوپر یہ نماز مصیبت تھی یا جماعت پڑھانا مصیبت تھا؟ نہیں, امت پر شفقت, امت پر رحمت. آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو چاہتے تھے آپ پڑھائیں. آپ نے کہا تم تو چاہتے تھے لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ نماز ہمارے اوپر فرض کر دی جائے. کتنا رحم تھا اس امت کے لیے محمد رسول اللہ کو. شفقت دیکھیے, مہربانی دیکھیے. بخاری کتاب النکاح کے وہ الفاظ بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے 3 صحابہ جاتے ہیں, 3 صحابی, لیکن اللہ کے رسول گھر پہ نہیں ہیں تو وہ لوگ اللہ کے رسول کی بیویوں سے مل کے آتے ہیں. حضرت عائشہ اس میں شامل تھیں. وہ لوگ ملاقات کیے تو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی گھر پہ نہیں ہے تو ان تینوں صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا, امی عائشہ ہم اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی عبادت کرتے تھے, ہم بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیے. تو گھر میں جو عبادت ہوتی تھی وہ بتا دیا. اللہ کے رسول اتنی دیر سوتے تھے, پھر اڑتے تھے, پھر تہجد پڑھتے تھے, مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے, اتنا چھوڑتے تھے نفلی, سب بتا دیا. اب یہ تینوں لوگ باہر نکلے. جب یہ تینوں صحابی باہر نکلے, بخاری کے الفاظ, آپس میں گفتگو کرنے لگے. کأنہم تقالوہا, ان تینوں نے نبی اکرم کی عبادت کو کم سمجھا. کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, وہ تو جنتی ہیں, وہ اگر اتنی عبادت نہیں بھی کریں گے تو ان کا کیا ہے, وہ تو جنتی ہیں, ہمیں ان سے بھی زیادہ عبادت کرنا چاہیے. تو ایک صحابی ان میں سے کیا کہتے ہیں, میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا, کبھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے صحابی کہتے ہیں اچھا تم دن بھر روزہ رکھو گے, کبھی نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں. دوسرے نے کہا کہ اب میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا. ایک نے دن لے لیا, ایک نے رات لے لی. ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا. اب تیسرے نے کہا کہ میں چھوٹے باپ کی اولاد تھوڑی ہوں, میں بھی بڑے باپ کا بیٹا ہوں. دن تم نے لے لیا, رات تم نے لے لی, میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا. دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا. اور تیسرا ایک کام اور کروں گا, اعتزل النساء, عورتوں سے الگ رہوں گا, بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. بیوی بھی چھوڑ دوں گا, نہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن قریب نہیں جاؤں گا. بیوی کے پاس جاؤ, پھر نہاؤ دھو, پتہ چلا فجر گئی یہ گئی, میں قریب ہی نہیں جاؤں گا. آپ لوگ سمجھدار ہیں, بہت زیادہ کھل کر نہیں بولا جا سکتا ہے. انا اعتزل النساء, میں بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, چھوڑ دوں گا. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ ان 3 لوگوں نے اس قسم کی بات کی تو آپ نے کہا یہ تو بے موت مر جائیں گے بیچارے. دن بھر ایک عبادت ہی کرتا رہے گا تو سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا, وہ ایک رات بھر جاگتا رہے گا, اس کا حال کیا ہوگا. اور تیسرا تو اور وہ تو کہہ رہا روزہ بھی رکھوں گا, عبادت بھی کروں گا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تو آپ ان کے پاس آئے, آپ ان کے پاس آئے اور کہا میں نے ایسا ایسا سنا, انتم الذی قلتم کذا و کذا, کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ آپ نے ان تینوں سے کہا کیا تم وہ تینوں لوگ تم ہی ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ قالوا نعم, ہاں. کہاں آپ, کہاں ہم؟ اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. آپ نے کہا اچھا تم دن بھر روزہ رکھو گے؟ کہا جی. تم رات بھر نماز پڑھو گے؟ کہا جی. اچھا تو تم روزہ بھی رکھو گے, نماز بھی پڑھو گے اور بیوی سے الگ رہو گے؟ کہاں ارادہ تو یہی ہے. آپ نے کہا اچھا سنو,
اللہ سے ڈرنے والا کون ہے زیادہ, تم یا میں؟ نہیں, اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کا خوف تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ کہ نہیں اللہ کے ربی آپ کے اندر. اللہ کا نبی کون ہے, تم یا میں؟ کہ نہیں, اللہ کے رسول آپ ہیں, اللہ کے نبی آپ ہیں, اللہ کے پیغمبر. تو اللہ کے نبی نے کہا جب میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, تو میرے نقش قدم پہ تمہیں چلنا ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نیند پوری کرنے کے بعد ایک آخری پہر میں اٹھتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. اور میرا ایک اصول یہ ہے کہ نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, مسلسل نہیں رکھتا ہوں, کبھی رکھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا. اور میرا اصول یہ بھی ہے کہ میں اپنی بیویوں کے قریب بھی جاتا ہوں, اپنی بیوی سے بھی ملتا ہوں. آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے. تم بھی نفلی روزے رکھنے کا بہت شوق ہے نا, تو رکھو, مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیا کرو, جمعرات کے دن کا اور سوموار کے دن کا. مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو ایام 20 کے, اجازت ہے تمہارے لیے, لیکن کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ظلم ہے اپنے آپ پر. آپ نے کہا کہ رات کو سونا بھی ہے, اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. تمہیں بیوی کے پاس بھی جانا ہے, اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تمہیں روزہ چھوڑنا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے نفلی, اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری صحت کا اور تمہاری جوانی کا بھی حق ہے. آپ نے تمام چیزیں بتانے کے بعد فرمایا یہی میرا طریقہ ہے, یہی میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر میرے اس طریقے سے تم نے منہ موڑا, میرے اس طریقے سے اگر تم نے روگردانی کی, تو مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں, دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں. بیوی کو چھوڑنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے, یہ شریفوں کی علامت تھوڑی ہے بیوی کو چھوڑ دیا جائے. میرے بھائیوں, اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا, ستیہ اور اہنسا پڑھیے ان کی کتاب. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھارت میں اور ہندوستان میں کون سا قانون نافذ کیا جائے, تو میں کہوں گا کہ جو نفاذ, جو قانون محمد رسول اللہ نے بتایا وہ. میں رام چندر جی کی اور کرشن جی کی مثال نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو بھگوان مانتے ہیں لوگ, اور انسانوں کے لیے بھگوان کی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. انسانوں کے لیے انسان کی زندگی آئیڈیل ہو سکتی ہے. اس لیے عورتوں کے ساتھ ویسے رہو جیسے محمد رسول اللہ نے سکھایا, غلاموں کے ساتھ ویسے رہو جیسے رسول اللہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. یتیموں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو محمد رسول اللہ نے کر کے بتایا. بیواؤں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو محمد رسول اللہ نے کر کے بتایا. زندگی بھری پڑی ہے. یہ تو آج ویسٹرن کلچر ہے, پشچمی سبھیتا ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہے, لیکن ہمیں جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج چاہیے. جو بتا رہا ہے شادی ایسے کرو, لیکن ہمیں تو کھانے میں وہی سسٹم چاہیے. شامیانے لگے ہوں گے, پنڈال لگے ہوں گے, پکوان لگے ہوں گے, اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ کھڑے ہو کر, اور بیہودے اس کا نام رکھیں گے بفے سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم. برا لگے تو لگتا رہے, جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, اس کا نام رکھا جاتا ہے بفے سسٹم. ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, حکیم, بہترین ڈاکٹر, غیر مسلم اسی سے اپنا علاج کر رہے ہیں, لیکن ہمیں تو جھولا چھاپ ڈاکٹر چاہیے. ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. جائیے, 1999 میں نے پہلی تقریر کی تھی بہار میں, 1925 میں 26 سال سے جا رہا ہوں. آج بھی جب میں کبھی ٹرین سے سفر کرتا ہوں تو صبح اٹھ کر ٹرین کے اندر میں دیکھتا ہوں مغل سرائے کراس کرنے کے بعد آج بھی بہار کی عوام 80% لوگ برش نہیں کرتے ہیں, دانت مسواک اٹھاتے ہیں اور صبح صبح مسواک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہار کے گاؤں گاؤں میں نے دیکھا ہے آج بھی مسواک کا چلن ہے اور لوگ شوق سے مسواک کرتے ہیں. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں,
غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں. غیر مسلم لوگ آج اس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمیں تو ویسٹرن کلچر نے متاثر کر دیا ہے, ہم اس سے متاثر ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رات بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ تم مسلمان نہیں, یہ میری سنت ہے ہی نہیں. رات بھر نماز پڑھنے والا اور اس کو معمول بنانے والا, جب اللہ کے نبی کہہ رہے وہ مجھ میں سے نہیں, تو رات بھر کرکٹ کھیلنے والوں, رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں, تمہارا شمار کن میں کیا جائے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صحابی سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, وہ صحابی جس کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں ہم اور آپ نہیں ہے, اس صحابی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. اس سے کہہ رہے ہیں. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا صاحب کتنی بھی تقریر کر لو, 18 سال کے تھے تب سے سن رہا ہوں تمہاری, جب سے نہیں مانی تو اب کیا مانیں گے؟ تم بولتے رہو, ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آئے, کوئی بات نہیں. یہ تو ہونا ہی ہے. صبح ہو کے چائے کی دکان پر بیٹھ کر بس تبصرہ ہو جائے گا کہ پہلے نمبر پر فلاں کی تقریر تھی, دوسرے نمبر پہ فلاں کی تھی, تیسرے نمبر پہ وہ بولا, چوتھے. یہ تو امتحان ہے مولویوں کا, جہاں جاہل عوام مولویوں کو نمبر دیتی ہے, پہلے کون بولا, دوسرے کون بولا, تیسرا کون بولا. اکھاڑا بنا ہوا ہے یہ جلسہ, یہ اسٹیج اکھاڑا بنا ہوا ہے جہاں مولویوں کو جاہل عوام چائے کی ہوٹلوں پہ نمبر دیتی ہے. مولویوں کی تقریروں کا فیصلہ جاہل عوام کرے گی. اس سے بڑی بدنصیبی ہماری اور کیا ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں سنیے, جب صحابی کو آپ کا یہ جواب تھا تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کھیلو رات بھر میچ, دن بنا دیا گیا رات کو. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آئیے ایک اور چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. رحمت, اوفو, معراج ہوئی, اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, گئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. جبریل نے کہا اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے, بس یہیں تک پرمیشن ہے, اس کے آگے آپ جائیے. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے میرے بھائیوں, بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو آپ کو جو تحفے میں آپ کو سب سے پہلے ملا وہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز. اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی. خوش ہو گئے, لے کر چلے آئے. کتنے مطیع و فرما بردار تھے, اللہ کی ہر بات مانتے تھے, لیکن امت کا نام آیا تو پھر کتنے تڑپ گئے. یہ دیکھیے آپ, اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی, اب چلے آئے. جب لوٹ کر چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ کہا موسیٰ ہم کو اور ہماری امت کو 50 وقت کی نماز دی. کتنی؟ کہا 50. کہا ارے 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 غضب ہو گیا. آئے محمد میں دنیا میں جا چکا ہوں, مجھے تجربہ ہے, میں جانتا ہوں کہ لوگ کتنے نماز پڑھتے ہیں. ان امتک لا تطیق, آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. جائیے, اللہ بڑا مہربان ہے, کم کرائیے, اللہ کم کر دے گا. اے موسیٰ تم تو دنیا میں رسول بن کے جا چکے ہو, کیا واقعی میری امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ کہا نہیں. فوراً پھر گئے اللہ کے پاس.
اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، لے کے چلے آئے، کتنے مطیع و فرما بردار تھے، لیکن سنا کہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، تڑپ گئے، اللہ اگر میری امت نہیں پڑھ پائے گی تو میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پھر گئے۔ باہر امتیوں، 5 وقت کی نماز بھی تمہارے اوپر پہاڑ گزرتی ہے، پھر گئے۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اوہ، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کچھ کم کر دے۔ اوہ، ڈسکاؤنٹ چاہتے، کنسیشن۔ اللہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کر دے۔ اللہ نے کہا جاؤ 10 وقت کی نمازیں کم کر دی، 40۔ فرما برداری دیکھیے، پھر چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، کہا کم ہو گئی؟ ہاں اے موسیٰ بہت بہت شکریہ تمہارا، اللہ نے 10 کم کر دی۔ کہا کتنی کم کی؟ کہا 10۔ کہا ابھی 40 وقت کی ہے؟ کہا میرا تجربہ ہے 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی، تو کہا پھر جائیے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا بار بار جاؤں؟ کہا ارے بڑا مہربان ہے تمہارا رب، جاؤ۔ ان امتک لا تطیق، 40 وقت کی نماز کی طاقت نہیں آپ کی امت میں، پھر چلے گئے۔ اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ 40 بھی زیادہ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور کم کر دوں؟ جی جاؤ 10 اور کم کر دیں، 30۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہا کتنی رہ گئیں؟ کہا 30۔ کہا محمد یہ بھی زیادہ ہے۔ کہا موسیٰ کتنے بار جاؤں؟ کہا ارے اللہ نے ڈانٹا ہے کیا؟ کہا نہیں، تو جاؤ نا، آپ کی امت 30 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر گئے، اللہ 30 بھی زیادہ ہے۔ کہا محمد جاؤ 20، 10 اور کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 20 بھی زیادہ ہے، مجھے تجربہ ہے، میری بات مانو۔ کہا موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا جاؤ۔ پھر گئے، اللہ میری امت 20 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا ٹھیک ہے 10 کی تو پڑھ لے گی؟ ہاں 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 10 ٹھیک ہے۔ پھر چلے آئے، موسیٰ اور کم کر دی اللہ نے۔ کتنی؟ کہا 10 اور کم کر دی، اب 10 رہ گئی۔ کہا بس 10 بھی لے کے چلے آئے۔ کہا موسیٰ 50 سے 10 اتنا کم؟ کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ اب بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نہیں جا رہے تھے کہ موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، 10 بہت ہیں، بس کافی ہیں، 10 پڑھ لے گی میری امت۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بیان کیا، اے محمد آپ کی امت پر 10 وقت کی نماز، میرے اوپر تو صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، صبح اور شام، میری امت 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے ایک بار اور جائیے۔ اللہ 10 کم کر رہا ہے، اب 10 کم ہو جائے گی۔ پھر گئے موسیٰ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اب نام لے دیا۔ اللہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی۔ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون بھیج رہا ہے، تو کہا اچھا اور کم چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ 5، آدھی اور کم کر دی۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، اب لے کے چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی کتنی رہ گئی؟ 2؟ کہا نہیں 5۔ کہا 5؟ تم کو کہنا چاہیے تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی تھی تو ہمارے اوپر 5 کیوں؟ ایک بار اور جاؤ، ہو سکتا ہے ایک ہی رہ جائے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی کہتے کہ بس موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے، بار بار اللہ سے کتنا کم کراؤں، اب میں نہیں جا سکتا، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ نکالا غیب سے آواز آئی، آئے محمد تم میری رحمت سے شرما گئے، میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اگر ایک بار اور آ جاتے تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی میں اور کم کر دیتا، لیکن تم مجھ سے شرما گئے، میری رحمت سے نا امید ہو گئے، کہہ دیا اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا، تو مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی اب
5 سے کم نہیں کروں گا. جاؤ 5 وقت کی نماز میں نے تم پر اور تمہاری امت پر فرض کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لو اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر نوجوان سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے اللہ کے رسول, ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو 3 اور کم ہو جاتی, صبح اٹھ کے پڑھ لو شام کو پڑھ لو, صبح شام کی رہ جاتی. میرے بھائیوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 2 وقت کی بھی نماز اگر رہ جاتی تو جب موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو مسلمان بھی 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتا. سچ ہے یہ, 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتا. جس کو نہیں پڑھنا آج بھی, جس کو نہیں پڑھنا میرے بھائیوں وہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا ہے, وہ عید اور بقرعید تک کی بھی نہیں پڑھتا ہے. اور جس کو پڑھنا ہے میرے بھائیوں وہ جمعہ بھی پڑھتا ہے, عید بقرعید بھی پڑھتا ہے, 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتا. جس کو پڑھنا ہے وہ تہجد تک کی نہیں چھوڑتا, اور جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعے تک کی اور عید بقرعید تک کی نہیں پڑھتا. آج بھی ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں سماج کے اندر, معاشرے کے اندر. سیرت کا موضوع ہے تو سیرت ہی پہ بولا جائے گا میرے بھائیوں. یہ ہے سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب سنا کہ آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے 50 وقت گئے, اللہ نے 50 وقت کی فرض کی بات مان لی, اللہ کی فرما برداری تو کر رہے ہیں, لیکن جب پتا چلا کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی تو بار بار جا رہے ہیں. یہ ہے اطاعت و فرما برداری, اور یہ ہے امت پر شفقت اور امت پر رحمت. یہ ہے نبی اکرم کی شفقت اور رحمت. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. جب 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی اور آپ آسمان سے زمین پر آنے والے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. وہیں معراج پر اللہ کے نبی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی مالی ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے اللہ تو ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے, ہر قسم کی جانی مالی ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جیسی اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فوراً دیا, اور جواب دیتے ہوئے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو, اے نبی اللہ کی رحمت ہو آپ کی اوپر. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو, رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اللہ نے صرف میرا نام لیا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ کی اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, تو فوراً کہا نہیں اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ تیری رحمتیں ہم پر بھی ہوں اور تیرے صالح اور نیک بندے یعنی میری امت کے اوپر بھی تیری رحمتیں ہوں اور تیری سلامتی ہو. اللہ کے نبی اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں. روزانہ آپ کے پاس آنے والا ایک بار چناؤ جتوا دو 5 سال آپ کے پاس نہیں آئے گا. مصیبت میں آپ کو بھول جائے گا, خوشی میں آپ کو بھول جائے گا. جب خوشی ہو گئی تو بھول جائے گا. میں تو 26-25 سال سے بہار کا حال دیکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں اتنی بڑی خوشی ملی ہے محمد رسول اللہ کو, معراج ہوئی, اللہ نے اپنے قریب بلایا, تحفہ ملا نماز, اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے, نہیں اپنی امت کو نہیں بھول رہے. کیا کہا اے اللہ اس خوشی کے موقع پر صرف مجھ پر ہی نہیں, السلام علینا تیری سلامتی ہم پر بھی ہو وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے صالح اور نیک بندے جو تیرے میرے امتی ہوں گے ان پر بھی
تیری رحمتیں اور تیری برکتیں نازل ہوں. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو یاد رکھنا اور شفقت اور مہربانی اور رحمت. امت کیا ثبوت پیش کر رہی ہے میرے بھائیو. آپ نماز پڑھو گے تو اپنے لیے تو مانگنے جا رہے ہو. اس میں جب آپ یہ کہو گے السلام علیکم ایھا النبی تو اس میں آپ یہ بھی تو کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ نماز میں اپنے لیے دعا کرنے نہیں جا سکتے ہو. اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا سوال اپنے لیے نہیں. جو اپنے لیے نہیں مانگ سکتا ہے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو. ہمیں اور آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے تحفے میں دی تھی. اور اللہ کے رسول نے آخری وقت بھی کہا تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا. یہ نبی کی شفقت تھی. ایک شفقت اور ایک رحمت اور سن لیجیے اللہ کے رسول کی. اللہ نے آدم کو بھیجا, اللہ نے نوح کو بھیجا, اللہ نے زکریا کو بھیجا, یحییٰ کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, یعقوب کو بھیجا, ادریس کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا. دنیا میں بہت سے نبی آئے. سارے نبیوں کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا سے نوازا. یہ ایک دعا ایسی ہے جو ہم تمہاری ضرور قبول کریں گے. ہر دعا قبول کرنا یہ میرے اوپر ضروری نہیں ہے, لیکن ایک دعا ہم تمہاری مرضی کے مطابق قبول کریں گے. اختیار ہے, بولو کیا مانگتے ہو. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے سب کو ایک ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا. اختیاری دعا, اختیار دیا, جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے. لکل نبی دعوۃ, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلد بازی کر لی, جتنے بھی آئے سب نے دعا مانگ لی اور اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا. ابراہیم نے اپنی دعا مانگ لی, اسماعیل نے اپنی مانگ لی, یحییٰ نے اپنی مانگ لی, زکریا نے اپنی مانگ لی, یوسف نے اپنی مانگ لی, یعقوب نے اپنی مانگ لی, نوح نے اپنی مانگ لی, موسیٰ نے اپنی مانگ لی, عیسیٰ نے اپنی مانگ لی. جو مانگا اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو دے دیا, نواز دیا. جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک دعا کا اختیار تمہیں بھی ہے, جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, جو کہو گے میں تمہیں دوں گا. بتاؤ کیا ہے تمہاری دعا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے, بھوکی رہ جاتی ہوں. 2 مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا چلتا. اللہ سے تنگی دور کرنے کی دعا مانگ لیجئے. زندگی بھر ہم آرام سے کھائیں گے پیئیں گے, ہمیں فاقے سے نوبت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اگر میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگوں کہ اللہ اس احد پہاڑ کو تو ہمارے لیے سونے کا بنا دے, صفا اور مروہ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے, تو اللہ کی قسم یہ احد پہاڑ اللہ آج ہمارے لیے سونے کا بنا دے گا. اور جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں آج بھی اللہ سے پہاڑ کو سونا نہیں مانگوں گا, چاندی نہیں مانگوں گا. اللہم اجعل لی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا, فقیر بنا کے زندہ رکھنا. جب مجھے اٹھائے تو فقیر و مسکین بنا کر اٹھانا. اے اللہ قیامت کے دن جب میرا حشر ہو, جب مجھے لوگوں کے سامنے اکٹھا کیا جائے تو مسکینوں فقیروں میں میرا حشر کرنا. اے عائشہ میں یہ دعا نہیں مانگوں گا کہ سونے اور چاندی کا کر دو, ہم کھانا پانی بھی نہیں مانگیں گے. اللہ نے پیدا کیا ہے, رزق کا ذمہ دار وہ دے گا, جس کنڈیشن میں بھی مجھے رکھے میں رہوں گا, میں نہیں مانگوں گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دعا کا اللہ نے اختیار دیا ہے, کچھ تو ہے, آپ تو مانگیں گے, آخر مانگتے کیوں نہیں؟ مانگیے, ٹھیک ہے سونا مت مانگیے, چاندی مت مانگیے, لیکن سارے نبیوں نے مانگی ہے, آپ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ایک دو آپ بھی مانگ لو. فرمایا اے عائشہ اختبات دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے, میں نہیں مانگوں گا. حضرت عائشہ کہتی ہے کب تک؟ فرمایا کہ میں اپنی پوری زندگی اس دعا کو نہیں مانگوں گا, میں اس دعا کو قیامت
دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوں. جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا اور میری امت پریشان حال ہوگی, جہنم کے قریب جا رہی ہوگی, اس وقت میں کہوں گا اے اللہ, سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی, میری دعا باقی ہے جو میں نے دنیا میں نہیں مانگی. اے اللہ, آج میں وہ دعا مانگنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے اجازت دے گا؟ کیا ہے محمد؟ ہاں تمہاری دعا باقی رہ گئی ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اس وقت میں دعا مانگوں گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا رحمت لامتی, اس دن میں اپنی امت پر رحم و کرم کی دعا مانگوں گا. اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت پر رحم فرما. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا ہے. جب میری امت پریشان حال ہوگی اس وقت میں امتی امتی کہوں گا اور اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں گا. اللہ مجھے اجازت دے گا, میں سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سر اٹھاؤ, اے محمد جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, مانگو کیا مانگتے ہو. اس وقت میں اپنی امت کی سفارش کراؤں گا, اپنی امت کے گناہگاروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ دعا میں نے چھپا کر رکھی ہے. مشرک کو چھوڑ کر, ان کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنایا ہے, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا داتا سمجھا ہے, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے دست دراز سوال کیا ہے, ایسے لوگوں کے لیے میری سفارش نہیں ہوگی. ہر اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو توحید پہ مرا ہوگا, شرک پر نہیں مرا ہوگا, میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. نبی اکرم ایک دعا دنیا میں نہیں مانگ رہے ہیں. ابھی جرجیت صاحب کسی پارٹی کا پرچار کرنے پہنچ جائیں اور ان سے کہا جائے چیف منسٹر پوچھے بولو بہت بڑا کام کیا ہے کیا چاہیے, تو میں تو فوراً کہہ دوں گا لال بتی چاہیے, مجھے ایم ایل سی بنا دو, یہ چاہیے. بھائی میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے آپ کے لیے, یہ بنائیے وہ بنائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی مانگو, کیا مانگ رہے ہو؟ سونا چاندی دولت, کیا اختیار ہے, جو کہو گے دوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا, اختبات دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے. اختبات میں نے چھپا لیا ہے, نہیں دنیا میں نہیں مانگوں گا, قیامت کے دن مانگوں گا. کیا رحمت تھی رسول اللہ کی اپنی امت کے ساتھ. سمجھو یہ رسول کتنا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ خاص ہے اس کے رحمت. ایک گھر گئے, اللہ کے رسول دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے کہا یہ رسی کیسی بندھی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس میں ایک عورت ہے گھر میں رہتی ہے, رات بھر نماز پڑھتی ہے, جب وہ اونگنے لگتی ہے تو رسی پہ گر جاتی ہے, وہ اس کی نیند کھل جاتی ہے. آپ نے کہا اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے جو اونگ اونگ کر کی جائے, جب نیند آ جائے تو سو جایا کرو. رات میں تمہارے اوپر سونا بھی ضروری ہے کیونکہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. محمد رسول اللہ کو بالکل اس بات کی ضرورت ہی نہیں آپ نے محسوس کی کہ لوگ جاگتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اونگ رہیں تب بھی نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بخاری پڑھیے, میرے صحابیوں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں, اور قرات لمبی قرات کرتے اچانک پیچھے پردے کی اوٹ میں جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی, کسی بچے کے رونے کی آواز آپ کے کان میں چلی جاتی. حضرت انس کہتے ہیں بچے کے رونے کی آواز سن کر اللہ کے رسول وہی آیت پر اختتام کر دیتے, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے اور جلدی سے سلام پھرتے اور کہتے کہ مجھے اس بچے کے رونے کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دیا, اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول عبادت میں لگے ہیں لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز اس کی ماں کی عبادت میں ڈسٹرب کر رہی ہوگی, اس لیے اللہ کے رسول بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے. مسند احمد میں واقعہ سنا, ایک صحابی سبزی ابزی خریدنے گئے, مغرب کی اذان ہوئی, واپس آئے, مسجد میں گھس گئے. اب ان کی بیوی کو پکانا تھا, ہمارے آپ کے لوگوں کی طرح تھوڑی روز 12 بجے اور 2 بجے کھانا کھاتے تھے رات کا.
یا تو مغرب سے پہلے کھا لیا کرتے تھے صحابہ یا مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے. اب یہ مغرب کے ٹائم پر تو سبزی ابزی لے کے جا رہے ہیں, اذان کی آواز سنی مسجد میں گھس گئے, اب وہاں کوئی نئے آدمی نماز پڑھانے لگے. اب یہ ہوتا ہے کسی اب اپنے محلے میں کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دو نماز پڑھانے کے لیے, مولانا صاحب کہیں گئے ہوں, کسی حاجی آجی کو کھڑا کر دو, اب وہ ساری قابلیت پہلے دن دکھانا شروع کر دے گا, لمبی لمبی صورتیں پڑے گا تاکہ گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بہت بڑا صورتوں والا ہوں, مجھے بھی یاد ہے. وہ اپنی ساری قابلیت وہی دکھاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہو, لیکن وہ لمبی لمبی پڑھنا شروع کر دے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو کتنا قرآن اس کو یاد ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور یہ کسی مسجد میں یہ گھس گئے, اور صحابی جو نماز پڑھانا شروع کیے تو انہوں نے بھی نیت مان لی اللہ اکبر. اب جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا, اور وہ جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اب سورہ بقرہ تو 2.5 پارے کی, مغرب کی نماز, اور پڑھنے لگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. یہ سمجھے یہ تو 2.5 پارے کی سورت پڑھے گا, یہ تو میری حالت خراب ہو جائے گی, ابھی تو گھر پہ کچھ پکا بھی نہیں, میرے بچے بھوکے ہوں گے. انہوں نے نیت توڑی, بھاگ گئے اپنے گھر. یہ صحابی اپنے گھر گئے, صبح ہو کے شکایت پہنچ گئی, اے اللہ کے رسول نماز توڑ کے بھی کوئی بھاگتا ہے؟ آپ نے کہا کون بھاگا؟ کہ فلاں فلاں, بلایا گیا. یہ کیا بات رہی, تم نماز چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم, نماز چھوڑ نہیں معلوم تھا مسئلہ. کہ اللہ کے رسول میرے بچے بھوکے تھے, بیوی نے سبزی ابزی منگائی تھی, میں لے کے جا رہا تھا, ابھی پکی تھی نہیں, میرے ہاتھ میں سبزی تھی, اذان ہوئی میں گھس گیا مسجد میں, یہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے. میں سمجھا 2.5 پارے کی سورت ہے, یہ ختم کریں گے بہت دیر میں, تب تک تو ہمارا حال برا ہو جائے گا, بچے ہمارے بھوکے. کہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے. اب اللہ کے رسول نے ان کو نہیں ڈانٹا جو نیت توڑے تھے, آپ نے اس کو ڈانٹا جو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. ادھر آؤ, تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو. اور اسی وقت آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کا امام بنایا جائے, جب کوئی امام متعین کیا جائے, تو امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے, چھوٹی نماز پڑھائے. ان کے پیچھے پڑھنے والے مریض بھی ہوتے ہیں, مجبور بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. لہذا امام کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے. مختصر امام کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دے کر آپ نے مجبوروں پر رحم کیا, بے کسوں پر رحم کیا, مسافروں پر رحم کیا. یہ ہے رحمت للعالمین کا رحم مومنوں کے لیے. بس میرے بھائیوں, ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا صحیح بخاری کا. ایسی رحمت, سختی بھی بہت ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص, فرض روزہ جو رکھا جاتا ہے رمضان میں, روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے, ہم بستری کر لے, تو اس کی سزا بہت سخت ہے. اس کی سزا 3 میں سے کوئی ایک ہے, لیکن ترتیب سے. سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرو, وہ تو آج کل ہو نہیں سکتا کیونکہ چلتے ہی نہیں غلام. ایک غلام آزاد کرو. پہلی بات تو وہ روزہ آپ کا خراب ہو گیا, اس روزے کو تو پورا کرنا ہی کرنا پڑے گا, یہ بات میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب دوسرے نمبر پہ جو سزا ہے وہ ہے 60 روزے رکھے گا. 60 روزے, رمضان کے روزے تو ہیں ہی, وہ تو الگ. اس روزے کو خراب کرنے کے سزا میں پنشمنٹ کے طور پر 60 روزے, اور 60 روزے بھی کیسے؟ شہرین متتابعین, کنٹینیو, ریگولر, پے در پے, مسلسل, ایک بھی بیچ میں ناگا نہیں ہونا چاہیے. ایک کل پرسوں نرسوں سب. اگر ایک بھی چھوڑ دیا آپ نے, اگر 50 روزے رکھ لیے, اب چھوڑا کہ سوچ لیا تھوڑا ایک دو چھوڑ دیتا ہوں, 10 ہی تو رہ گئے ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دیا تو 50 بیکار. اب پھر سے 1 سے 50 رکھو. بیمار ہو تو الگ بات, ڈاکٹر نے اگر دوا کھانے کو کہا 3 ٹائم اور آپ نہیں رکھ سکتے, مجبوری میں چھوڑ رہے ہیں تو وہ چلے گا, عذر ہے وہ چلے گا. لیکن بلا عذر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سب بیکار. 60 روزے پے در پے کنٹینیو. اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. لیکن جب تک 60 روزے پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا, گھر سے نہیں نکالے گا,
لیکن قریب اب آپ سمجھدار ہیں، یعنی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ 60 روزے پورے نہ ہو جائیں. ایسے ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اب وہ آپ کی اوپر ہے، آپ 60 مسکینوں کو بلا کر ایک دن کھلا دیجئے، آپ کل چلے جائیے اپنی بیوی کے پاس، ارے آج کھلائیے، آج ہی جائیے. یا آپ ایک ایک کر کے کھلانا چاہیں تو 2 مہینے کھلائیے، 60 دن تک روز ایک مسکین کو بلائیے اور کھانا کھلائیے. لیکن جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. وہ آپ کے اوپر ہے. 10 کر کے 6 دن کھلا دیجیے، ایک ایک کر کے 60 دن کھلائیے، یا 60 کو ایک دن بلا کے کھلائیے. جب تک 60 پورے نہیں ہوں گے آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. ایک صحابی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، رحمت دیکھیے رسول کی. ایک صحابی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور بعد میں احساس ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. بخاری کی روایت، کہا ہلکت یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا اللہ کے رسول. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف، چلو کفارہ ادا کرو، پنشمنٹ، سزا. کہا کیا ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کرو. اس زمانے میں تو غلام چلتے تھے. ایک غلام آزاد کرو. کہا اللہ کے رسول پوری زندگی تو دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے مجھے ہو گئی، میں کہاں سے غلام خرید کر لاؤں؟ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں آپ. آپ نے کہا تو پھر دوسرا بھی آپشن ہے. کہا کیا؟ کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پے کنٹینیو. کہا اللہ کے رسول میری حالت دیکھ رہے ہیں، کتنا پتلا دبلا کمزور آدمی، رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پے. ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہوا، بیوی سے مل لیا، 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم سے نہیں ہو پائے گا، 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. آپ نے کہا چلو دوسرا آپشن نہیں ہے تو تیسرا آپشن ہے. کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے. کہا اللہ کے رسول آپ میرے گاؤں آئے نہیں ہیں، میری حالت آپ جانتے نہیں ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ میں صبح کھا لوں تو شام کو نہیں ملتا ہے، بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر نہیں ملتا شام تک. میں کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. اللہ کے رسول میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا. آپ نے کہا یہی 3 سزائیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، 3 میں سے ایک تو کرنا پڑے گا. آپ نے کہا ہے ہی؟ اس نے صاف کہا میرے پاس نہیں ہے، 60 مسکین ہم نہیں کھلا پائیں گے. آپ نے کہا تب رکو، چلو تمہارے لیے بھی راستہ ہے، رکو تمہارے لیے بھی راستہ ہے. روک دیا. ظہر کا ٹائم ہوا، آپ نے صحابہ سے کہا چندہ لاؤ اپنے بھائی کے لیے. روزے کی حالت میں بیچارہ جرم کر لیا، ایک بیوی سے مل لیا، اب اس کو تو کچھ کھلانا ہے، غریبوں میں بانٹنا ہے، جاؤ چندہ کرو اس کے لیے. کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا. تھوڑی دیر میں کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا، 15-20 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس کو پیک کیا اور اس صحابی سے کہا پکڑو اس کو، یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے مدد کی ہے. کہا جی بہت بہت شکریہ، اب اس کا کروں کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا یہ کھجور ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، تمہارے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جو سب سے غریب لوگ ہوں ان میں اس کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، تمہارا جرم معاف ہو جائے گا. جاؤ. کہا کس کو بانٹوں؟ کہا غریبوں میں بانٹ دو جو تمہارے یہاں سب سے زیادہ غریب ہو. کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، پورے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب گھر میرا ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم اللہ کے رسول مسکرا دیے. ہنسی آ گئی آپ کے چہرے پر اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا جا پھر تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ رسول کی رحمت ہے اپنی امت کے ساتھ. میرے بھائیوں اس رسول سے اپنا رشتہ مت توڑو، اس پیغمبر سے اپنا رشتہ مت توڑو جو تمہارے لیے سراپا رحمت بن کر آیا ہے. مت گھبراؤ، یہ زمانے بہت دن تک نہیں رہیں گے، یہ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں. اعمالکم امالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہیں حکمراں دیں گے. یہ تو اللہ کے رسول نے بہت پہلے کہا تھا. آپ کہتے ہو پھلاں پھلاں آ گیا ہے کیا ہوگا؟ ارے تم اپنے عمل بھی تو دیکھو، ہمارے عمل کیسے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے. ہم نے بہار میں تقریر میں کہا تھا بہار کے لوگوں تمہاری اوپر پوری قوم نظر رکھ رہی ہے، پورے انڈیا نظر رکھ رہی ہے، تم دور اندیشی سے کام لینا. میں نے کسی کا پرچار نہیں کیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہاں کتنا بکھراؤ ہو رہا ہے، کتنا بٹوارا ہو رہا ہے. آج اس کا خمیازہ
अब 5 साल तक ये कौम भुगतती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन पेशगी आपको भविष्यवाणी करके बता दे रहा हूं, अगर हमारे यही हालात रहे तो जो सरकार आज है वो फिर रहेगी 2027 में भी, क्योंकि हमारे पास हमारा इत्तेहाद नहीं है, हमारा इत्तेफाक नहीं है, हमारी इज्तिमाइयत नहीं है। हम उस वक्त बिखर जाते हैं, हम उस वक्त टूट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा। आय अल्लाह हमें अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब हमारे पास भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो, जिंदा रहोगे तब तो ओहदा मिलेगा। पहले मुल्क तो बचाइए, पहले जिंदगी तो बचाइए। मेरे भाइयों, आप मुर्दा हैं, बेबस हैं, और आप हुकूमत की बात सोच रहे हैं। मुर्दे लोग हुकूमत नहीं किया करते हैं, जिंदा कौमें हुकूमत किया करती हैं। आप पहले अपने अंदर आईसीयू में लेटी हुई कौम, वेंटिलेटर पे लेटी हुई कौम, जिंदगी की भिखारी कौम, अरे पहले जिंदगी तो बचाओ। मेरे भाइयों, यही चीज हमारी समझ से बालातर है और हम नहीं सोच पा रहे हैं। वो याद है वाकया कि एक जंगल में शेर ने शिकार किया, भेड़िए ने शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से पूछा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? इस शेर को आप समझ जाओ तो पूरी तकरीर समझ जाओगी मेरी। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने फैसला किया, फैसला गलत नहीं किया था, सही फैसला किया, लेकिन यह नहीं जानता था कि शेर बड़ा जालिम है, नहीं समझ रहा था। भेड़िए ने कहा, ये तो बहुत आसान है, आपने गधा मारा है, बड़ा जानवर है, आप गधा खा लीजिए। मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। भेड़िए ने फैसला सही किया था, गलत नहीं किया। लेकिन शेर ने कहा, अच्छा तुझे ये फैसला करना किसने बताया? इधर आ, इधर आ। भेड़िया गया, क्या इतना चाटा मारा, इतना बुरा फैसला करता है? पकड़ा, उसका टेटुआ गला दबाया, फाड़ दिया उसको, भेड़िया भी मर गया। कमीना, ये फैसला करता है। लोमड़ी से पूछा, क्या फैसला होना चाहिए? बोलो कौन सा जानवर कौन खाए? लोमड़ी मौके की नजाकत समझ गई। लोमड़ी ने कहा, वाकई मैं तो खत्म ही कर रहा हूं। मेरे भाइयों, लोमड़ी ने कहा, क्या कहा कि मौके की नजाकत? अरे साहब, मुंह का जाय, आपने गधा मारा, गधा सुबह खा लीजिए, आप पूरी रात के भूखे उठेंगे, खा लीजिए। शाम को दोपहर में बकरी खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया, 4 बजे 5 बजे के टाइम पे भेड़िया भी खा लीजिए, और शाम को जो है खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? लोमड़ी को बुलाए, जरा शाबाश, बहुत अच्छा फैसला तू करती है, इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से? उसने कहा, इसी भेड़िए से। इतना अच्छा जवाब दिया उसने। शेर ने पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तू सीखी कहां से? उसने कहा, इसी भेड़िए से। यानी भेड़िए की तरह अगर फैसला करती तो मैं भी यहीं होती। तो मेरे भाइयों, मौके की नजाकत को समझो कि आप कहां बैठे हैं, किस जगह हैं, क्या हैं। इस वक्त बैनर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आईना मोहब्बत के पोस्टर उठाने की जरूरत नहीं है। रसूल की मोहब्बत को दिल से अपनाइए और रसूल के बताए हुए तरीके पर चलकर मोहब्बत का सबूत दीजिए। मस्जिदों को फजर में भर दीजिए। अगर माइक से अजान की आवाज नहीं आ रही है तो मोबाइल में अलार्म लगाकर यह साबित कर दो कि कोई जरूरत नहीं है हमें मस्जिदों के माइक से होने वाली अजान की। हम अलार्म लगा के भी उठेंगे और मस्जिदें भरेंगे, ताकि तुम्हारी सफेद देखकर मेरे भाइयों गैर मुस्लिम दुनिया कांप उठे कि ये तो मोहम्मद के सच्चे मानने वाले हैं। अस्सलातु कुर्रतु आइनी। आज इसी चीज की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस के साथ तकरीर खत्म होते वक्त सेल्फी लेना, फोटो खींचना, हाथ मिलाना, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है। इसलिए मुझे इससे बचाइएगा। मैं चल रहा हूं, निकलूंगा, इसलिए आपसे गुजारिश है, जो बातें बताई गई हैं उस पर हम सबको अमल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह, जो बातें बताई गई हैं उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। और अल्लाह, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा।
जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी हजरात से गुजारिश है कि खाने का इंतज़ाम है, खाना खा करके जाएंगे। मस्जिद में खाने का इंतज़ाम है, वहाँ खाना खा करके जाएंगे। अब जनाब मोहम्मद खालिद प्रधान साहब को शाल तकरीम की जाएगी।